بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most merciful and beneficent. Students, as you know that we have completed our two chapters in the previous classes. Previous video میں ہم نے 2 chapters complete کیے تھے. What was that? It was حضرت یونس علیہ السلام and mothers of believers. ان دونوں یہ دونوں چیپٹرس ہم لوگ ریوائز کر چکے تھے. اس کلاس میں ہم 2 مزید چیپٹرس ریوائز کریں گے which will be ریورڈ کمپینینس اینڈ بیٹل آف تبوک. اس سیشن میں بھی ہم 2 چیپٹرس کو ریوائز کریں گے. اچھا، ہم نے آپ کو مدرس آف بلیورس پڑھا دیا تھا، بٹ مدرس آف بلیورس کے اسسمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ آپ لوگوں کو ریویو نہیں کروائے تھے. آپ لوگ اس کلاس میں مدرس آف بلیورس کے اسسمنٹ بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھیں گے حضرت یونس علیہ السلام کے آپ لوگوں کے چیپٹرس میں جو بھی اسسمنٹ ہیں امپورٹنٹ اسسمنٹ وہ بھی آپ لوگ خود سے تو پریپیئر کریں گے. اس کے علاوہ میں بھی آپ لوگوں کو کچھ اسسمنٹ جو ہے وہ دوں گی. باقی آپ لوگ پورا چیپٹر جو ہے وہ ریڈ کریں گے. ناؤ کیا کہتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دی کلاس ہم لوگ چاروں اسسمنٹ کو ریویو کریں گے. جو بھی آپ لوگوں کے پاس اسسمنٹ آپ لوگوں کو گیون ہے وہ تمام طرح آپ لوگ ریویو کریں گے. فرسٹ آپ لوگ جو چیپٹر ہے وہ آپ لوگ ریڈ آؤٹ کریں. اسٹارٹیڈ دس چیپٹر بیفور، اور اس کلاس میں آپ لوگ جو ہے یہ چیپٹر جو ہے دوبارہ ریویو کریں گے. ناؤ کم آن ٹو دا پیج نمبر 76، ریورڈ کمپینینس. حضرت زید بن حارث. حضرت زید بن حارث جو تھے ان کے والد ایک مشہور ٹرائب سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. قبیلے کے سردار تھے اور اس قبیلے کا نام تھا بنو قزا. یہ آپ لوگوں کے بلینک میں آج پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت زید کے والد جو ہے وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ لوگ جواب دیں گے بنو قزا سے. اینڈ ہز مدر سادہ واز فرام دا بنو مان ٹرائب، اور ان کی مدر جو تھیں وہ بنو مان سے تعلق رکھتی تھیں. when he was a little boy she took him visiting to her father's house. اور جب وہ چھوٹے بچے تھے، ٹھیک ہے، he was a young guy، اپنی وزٹ کرنے کے لیے گئے اپنے نانا کے ہاؤس. اور وہاں پہ کیا ہوا تھا، وہاں پہ کسی قبیلے نے حملہ کر دیا تھا. پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا اسلام سے قبل کہ ایک ڈفرینٹ قبائل ایک دوسرے کے قبیلے پہ حملہ کر دیا کرتے تھے، اور وہاں سے حملہ کر کے وہ کیا کرتے، وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آتے اور پھر کیا ہوتا ان کو پھر وہ اپنا غلام بنا لیتے. حضرت زید مٹرنل گرینڈ فادر ہی واز ٹیکن پریزنر. اچھا اوکے، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ وہاں پہ دوسرے قبیلے نے حملہ کیا تو وہ قبیلہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا. اور کافی دنوں تک، کافی لمبے عرصے تک، لانگ پیریڈ آف ٹائم وہ اپنے والدین سے دور رہے اور وہ ایک غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے. اور ان کے ماسٹر نے پھر ایک دن ایک کارنیوال ہوا تھا وہاں پہ، اوکاس کا کارنیوال تھا وہ، اور اس کے اندر کیا ہوتا تھا، ایک میلہ لگا کرتا تھا. میلہ آپ سمجھ لیں، کارنیوال ایک میلہ تھا، اور اس میلے میں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے گئے تھے. دیر واز حضرت زید حکیم بن حزام دا نیفیو آف حضرت ختیجہ، اور وہاں پہ حضرت حکیم بن حزام اور یہ نیفیو تھے حضرت ختیجہ کے، انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچیز کر لیا، خرید لیا. فار واٹ درہمس، فار 400 درہمس، 400 درہم کے عوض انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا. اور آپ لوگوں کے بلینک میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو کتنی رقم دے کے خریدا گیا تھا، تو اٹ واز 400 دینارس.
He worked as a slave of حضرت خدیجہ, اور اس کے بعد وہ ایز اے غلام حضرت خدیجہ کے غلام تھے, کیا کہتے ہیں, اور وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ہے وہ رہتے, ان کے لیے ایز اے غلام کام کر رہے تھے. And when she got married to the holy prophet, she gave him حضرت زید. اور جب ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوا تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا, اور اس وقت حضرت زید جو تھے وہ 15 سال کی عمر کے تھے. The holy prophet was very affectionate and loved him like a son. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے اور ان کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. When he was bestowed with prophethood, Hazrat Zaid, who was 30, was one of the first 4 people to accept Islam. جب حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی لوگوں کو, تو وہ ان 4 لوگوں میں سے تھے, ان 4 شروعاتی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. His parents meanwhile were in a very bad condition because of the separation from their son. اور اسی دوران جو ان کے پیرنٹس تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے, بہت بری کنڈیشن میں تھے. کیونکہ ان کا جو بیٹا تھا وہ ان سے جدا ہو چکا تھا. They searched him everywhere and were very tired, yet they had not give up hope. اور کیا وہ جو ہے وہ ان کو حضرت زید کو ان کے پیرنٹس جو تھے وہ ہر جگہ ڈھونڈ چکے تھے, لیکن وہ ان کو کہیں نہیں ملے تھے. وہ ڈھونڈ کے بہت تھک چکے تھے, لیکن انہوں نے اپنی امید جو ہے وہ نہیں کھوئی تھی. When some of their tribesmen on visit to Makkah for Hajj happened to spot him and recognize him. اور پھر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اسی قبیلے کے کچھ لوگ جو تھے, بنو قزا کے قبیلے کے کچھ لوگ جو تھے, وہ مکہ وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ حضرت زید کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ پہچان بھی لیتے ہیں. On return, they told his parents, his father Haris and his parental uncle Kaab reached Makkah searching for him. اور پھر کیا ہوا, بنو قزا کے لوگوں نے جب حضرت زید کو پہچان لیا, وہ واپس گئے اور پھر انہوں نے ان کے فادر کو بتایا, تو ان کے فادر اور ان کے جو انکل تھے کعب یعنی کہ ان کے چچا, وہ مکہ پہنچے تھے ان کو ڈھونڈتے ہوئے. They met the holy prophet and told him what had happened. وہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ان کو بتایا جو بھی پہلے پیش آیا تھا واقعہ اس کے بارے میں ان کو بتایا. He immediately said, انہوں نے فوراً کہا, that there is no problem, I will send for him right now, ask him what he wishes, if he want to go I will send him what you and you do not have to pay me any ransom. جب حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ تمام تر بات آئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں ابھی جو ہے زید کو بلا لیتا ہوں, اور اگر وہ آپ کو پہچان لیتے ہیں اور وہ اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں, اور اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ چلے جائیں, ان کی جو بھی مرضی ہوگی وہ اس کے مطابق کام کریں گے. اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ چلے جائیں گے, اور اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہوں گے تو میں اس کے مطلب کہ ان کو آزاد کر دوں گا, اور اس کے عوض میں ان سے کوئی رقم طلب نہیں کروں گا, یعنی کہ وداؤٹ اینی رینسم منی ہی ول بی فری. Now the holy prophet sent for Hazrat Zaid, who recognized his father and uncle. But when the holy prophet told him that they had come to take him, he refused to go. حضرت زید کو بلایا گیا اور انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا, لیکن جب حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اس بات سے آگاہ کیا کہ یہ تمہیں لینے آئے ہیں تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. He refused. They could not believe it and screamed. ان کے جو والدین تھے, ان کے جو والد تھے اور ان کے انکل جو تھے, ان کو یقین نہ آیا اور انہوں نے چلا کے کہا, What has happened to you? تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ You prefer slavery to liberty. تم ایک آزادی کی زندگی سے غلامی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو, تم غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو ایک آزاد زندگی پہ. A stranger to your family, اور اس کے ساتھ جو کہ تمہاری فیملی سے کیا ہے, بالکل اجنبی ہے, بالکل اجنبی انسان کے ساتھ تم زندگی گزارنا چاہتے ہو, یہ غلامی کی زندگی, جبکہ تمہیں ایک آزادی کی زندگی مل رہی ہے. He replied, انہوں نے جواب دیا, because of its kindness and good behavior I cannot prefer anybody to him. انہوں نے جواب دیا, ان کے مہربان اور شفقت کی وجہ سے میں کسی کو ان کے اوپر, حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا.
When the Holy Prophet heard this, he took him by the hand and walked up to the Hatim, a small semi-circular wall in the haram alongside of the Kaaba. جب حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہ ان کا ہاتھ یعنی کہ حضرت زید کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے حتیم کے اوپر. حتیم کیا ہے؟ ایک سیمی سرکولر وال ہے کعبہ کے ساتھ میں. اینڈ میڈ دا فالوئنگ اناؤنسمنٹ, اور انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی, آل آف یو پلیز بیئر وٹنس, کہ تمام تر لوگ اس بات کے گواہ رہیں, دیٹ فرام ٹوڈے آن ورڈ زید از مائی سن, کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے, ہی از مائی ہائر اینڈ آئی ہز, یہ میں اس کا وارث ہوں اور آج سے یہ میرا وارث ہے. سیٹسفائڈ دیٹ ہی واز ہیپی ہز فادر اینڈ انکل لیفٹ, جب انہوں نے مطلب کہ ان کے فادر نے, حضرت زید کے فادر نے یہ سنا تو وہ سیٹسفائی ہو گئے, وہ مطمئن ہو گئے اور وہ وہاں سے چلے گئے. Thereafter everyone called Zaid bin Haris as Zaid bin Muhammad. اسی وقت سے جو لوگ جو تھے انہوں نے زید بن حارث کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا, یعنی کہ زید محمد کے بیٹے. Then Surah Al-Ahzab, the Almighty revealed in the verse 4 to 5 that adopted children should continue to be called by their real father name. Also the commands were given that the adopted child could neither be an heir not inherit any property or wealth. اس وقت کیا ہوا جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ آج سے زید جو ہے وہ میرا بیٹا ہے, تو اس کے بعد جو تھی یہ وحی نازل ہوئی تھی, سورہ احزاب کی یہ آیات نازل ہوئی تھی. سورہ احزاب کی ان آیات میں یہ تھا کہ اڈاپٹیڈ چلڈرنس جو ہوں گے, یعنی کہ منہ بولے بیٹے جو ہوتے ہیں, ان کا اسلام میں کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, اور کیا کہتے ہیں یہ جو منہ بولے بیٹے ہوں گے ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح منہ بولے رشتوں کا کیا کہتے ہیں کوئی اسٹیٹس اسلام میں نہیں ہے, کوئی اسٹرانگ اسٹیٹس اسلام میں نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ منہ بولے بھائی اور منہ بولی بہنوں کا بھی اسلام میں کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. یونیک آنر آف حضرت زید بن حارث, حضرت زید بن حارث کو جو کیا کہتے ہیں کچھ آنرس ملے تھے, یونیک آنرس, وہ کیا کیا تھے؟ حضرت زید has a unique honor of being mentioned in the Holy Quran. Surah Al-Ahzab, no other companion of the Holy Prophet had this distinction کہ کیا کہتے ہیں کسی بھی صحابی کو یہ امتیاز حاصل نہیں تھا سوائے حضرت زید کے کہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا. یہ اعزاز جو تھا یہ صرف حضرت زید کو ہی حاصل تھا. اس کے علاوہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی کس سے کروائی تھی؟ اپنی کزن سے کروائی تھی. پیرنٹل آنٹ ڈاٹر مینس کہ اپنی پھپھو کی بیٹی سے کروائی تھی, اور ان کا نام تھا حضرت زینب. شی واز ویری بیوٹیفل, وہ بہت بیوٹیفل تھیں, آف نوبل لیجنڈ, اوکے, آف نوبل اینڈ ویری پائس, وہ ایک کافی اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور وہ بہت ہی پاکیزہ تھیں. بٹ دس میرج ڈڈ ناٹ سکسیڈ, لیکن یہ جو شادی تھی یہ سکسیزفل کامیاب نہیں رہی. اٹ واز اے ہولی پروفٹ ہو ہیڈ ٹیکن دا پرپوزل آف حضرت زینب. Through such measures, the Holy Prophet had established a truth that in Islam, excellence and purity did not depend on the slavery or freedom, but only on the taqwa. یہ اعزاز بھی حضرت زید علیہ السلام کو ہی حاصل ہے کہ اپنی پھپھو کی بیٹی کا رشتہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت زید کے لیے لے کے گئے تھے. اور اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں غلامی اور آزادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, بلکہ اونلی کیا کہتے ہیں کس چیز کو مطلب کہ دیکھا جاتا ہے سب سے زیادہ, کس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے, تو سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ تقویٰ کی ہے. غلامی یا آزادی سے بالکل انہوں نے کیا کہتے ہیں غلامی اور آزادی کو بالکل انہوں نے سائڈ پہ رکھتے ہوئے حضرت زید علیہ السلام کے لیے اپنی پھپھو کی بیٹی کا رشتہ وہ لے کے گئے تھے. Hazrat in the 8th century, the Holy Prophet, while sending the troops for the Battle of the Mauta, adopted 3 commanders for the first time. Okay, 8 ہجری میں جب حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا پہ روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے 3 صحابی کو بلایا.
ہی ٹولڈ مسلمس، اور انہوں نے مسلم سے کہا زید از یور کمانڈر، زید جو ہے اب تمہارا کمانڈر ہے. اف ہی از مائٹ یارڈ مینس کہ اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں دین جعفر، پھر جعفر ہوں گے، اینڈ ہی ہیز ٹو، دین عبداللہ بن رواحہ ول بیکم کمانڈر. اور کیا کہتے ہیں اگر حضرت زید شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمہارے کمانڈر رہیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ تمہارے کمانڈر رہیں گے. جسٹ ایز دا پروفٹ ہیز پریڈکٹڈ، اور جیسے ہی انہوں نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کیا تھا، یعنی کہ پیشن گوئی کی تھی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ موتا میں کیا کیا تھا، شہادت نصیب ہوئی تھی انہیں. when he got news of passing away حضرت زید he wept uncontrollably. کیا کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا جب ان کو یہ نیوز ملی تھی کہ حضرت زید علیہ السلام جو تھے یہ جو ہیں شہید ہو گئے، تو وہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ روئے تھے. ون آف دا کمپینین asked him amazingly، اور ایک صحابہ کرام نے بہت ہی امیزڈ ہو کے، حیران ہو کے کہا تھا، او رسول اللہ واٹ از دس، کہ یہ کیا ہے. he replied this is the emotions of love، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ محبت کے جذبات ہیں. حضرت بلال، his real name was بلال and his kunyat was عبداللہ. ان کا ریئل نیم جو تھا وہ حضرت بلال تھا، اور ان کی کنیت جو تھی وہ عبداللہ. اب ہم نیکسٹ پیج نمبر 78 پہ موو کر چکے ہیں اور ہم حضرت بلال کا ٹاپک جو ہے وہ اسٹارٹ کر چکے ہیں. ہز مدر نیم واز حمامہ، ان کی حضرت بلال کی جو مدر تھی ان کا نام تھا حمامہ، اور ان کے فادر کا نام تھا روبہ. ہی واز فرام ابیسینیا ایتھوپیا بٹ واز بورن ان مکہ. ہی واز امنگ دا فرسٹ 7 پیپل ٹو ایکسیپٹ اسلام. وہ جو تھے وہ ابیسینیا یعنی کہ ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور وہ ان 7 شروعاتی لوگوں میں سے تھے، 7 شروعاتی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. بفور دا ایڈونٹ آف دا اسلام ہی ہیڈ اسپینڈ اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ رف لائف ایز اے سلیو. اسلام سے قبل وہ کیا کر رہے تھے، وہ بہت ہی مشکل زندگی گزار رہے تھے ایز اے غلام. It is well known fact of the history that his master Umayyah had tortured him very cruelly for turning to Islam. اور یہ بہت ہی یہ کہتے ہیں ویل نون فیکٹ ہے، سچائی ہے کہ ان کے جو ماسٹر تھے ان کا نام تھا امیہ، جن کے یہ غلام تھے، وہ ان کو ٹارچر کیا کرتا تھا بہت ہی بروٹلی اور کرولی. ان دا اسکارچنگ سن یعنی کہ چنچراتی دھوپ میں ہی وڈ بی میڈ ٹو لائی ڈاؤن ٹو اے سزلنگ ہاٹ سینڈ آف دا ڈیزرٹ. ان کو لٹا دیا جاتا سزلنگ ہاٹ ڈیزرٹ یعنی کہ صحرا کی ریت پہ. ہیوج بولڈرس اینڈ راکس وڈ بی پلیسڈ آن ہز چیسٹ، اور ان کے چیسٹ پہ یعنی کہ سینے پہ رکھا جاتے بڑے بڑے پتھر، ہیوج راکس یعنی کہ بڑے بڑے پتھر. اینڈ ہی وڈ بی وپڈ، اور ان کو مارا جاتا کوڑوں سے. آل دا ٹائمس اے روپ وڈ بی ٹائڈ اراؤنڈ ہز نیک، اور ایٹ ٹائمس اے روپ وڈ بی ٹائڈ اراؤنڈ ہز نیک، اور ان کی گلے میں جو تھے وہ رسی باندھ دی جاتی تھی. اینڈ ہز ہینڈ گیون ٹو دا ہینڈس آف دا روفین بوائز ہو وڈ پل ہیم along the street. اور کیا کہتے ہیں آوارہ لڑکوں کو اس رسی کا دوسرا سرا پکڑا دیا جاتا اور وہ ان کو لے کے اسٹریٹ میں یعنی کہ گلیوں میں کھینچا کرتے ہیں. وہ حضرت بلال کو وہ پوری رسی سے وہ اسٹریٹس میں یعنی کہ گلیوں میں کھینچا کرتے. بٹ آل ہی کیپٹ ریپیٹنگ واز احد احد مینس اللہ از ون، اللہ از ون. لیکن ان سب چیزوں کے جواب میں وہ صرف ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے رہتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. فرسٹ فائنلی حضرت ابو بکر پلان ٹو بائی ہم اینڈ گیو ہم ہز فریڈم. لیکن آخر کار حضرت ابو بکر نے پلان کیا کہ وہ حضرت بلال کو کیا کر لیں گے، خرید لیں گے اور ان کو آزاد کر دیں گے. بٹ ون ایور حضرت ابو بکر آفرڈ ٹو بائی ہم، لیکن جب بھی حضرت ابو بکر امیہ یعنی کہ ان کے ماسٹر امیہ کے پاس جاتے اور ان کو خریدنے کی آفر کرتے
امیہ جو تھا وہ ڈیمانڈ ہائی کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ جو بھی رقم تھی اس کے اندر اضافہ کر دیا کرتا. حضرت ابو بکر then decided to offer him 40 اوقیہ of silver and his Roman slave, a very strong man with fair complexion. پھر فائنلی حضرت ابو بکر نے ڈیسائیڈ کیا کہ کہتے ہیں 40 اوقیہ آف سلور، یعنی کہ 40 جو تھے وہ سکے اشرویوں کے، اور اپنا رومن سلیو یعنی کہ رومن غلام کیا کہتے ہیں روسی غلام جو تھا ان کو دینے کا سوچا. اور جو کہ رومن غلام تھا جو تھا ان کا، وہ بہت ہی اسٹرانگ تھا دیکھنے میں، اور وہ تھا وہ اس کا کمپلیکشن جو تھا وہ فیئر تھا، وائٹ تھا، یعنی کہ بہت صاف کمپلیکشن کا وہ آدمی تھا. امیہ امیڈیٹلی ایگریڈ اینڈ فریڈ حضرت بلال، اور جس کے اوپر امیہ بالکل فوراً مان گیا اور حضرت بلال کو کیا کر دیا، فری کر دیا. حضرت ابو بکر took him to the holy prophet and said, O prophet of Allah. حضرت ابو بکر جو تھے وہ ان کو لے کے، حضرت بلال کو لے کے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا I have exchanged a black heart and a fair body for a fair heart and a black body. کہ آج میں نے ایکسچینج کر لیا، بدل لیا ایک فیئر باڈی، یعنی کہ ایک سفید باڈی اور کالے دل کے بدلے ایک بلیک باڈی ود اے وائٹ ہارٹ. دا ہولی پروفٹ اسمائل اینڈ سیڈ، حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا مسکرا کے، ابو بکر یو ہیو میڈ این ایکسیلنٹ ڈیل ٹوڈے، کہ تم نے آج بہت اچھا کیا کہتے ہیں اچھی ڈیل کی ہے. فرام دا ٹائم آف حضرت بلال آلویز اسٹریٹ ود دا ہولی پروفٹ، اور اس وقت سے حضرت بلال جو تھے وہ ہمیشہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے. یونیک آن آف حضرت بلال، اب حضرت بلال کو جو اعزازات ملے تھے وہ کیا تھے؟ دا ایکسیلنٹ element and lofty state of Hazrat Bilal is proved by the following hadith of the Holy Prophet. حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں ان کے اسٹیٹس کے بارے میں احساس پتہ چلتا ہے. One day، ایک دن، after the Fajr prayer، فجر کی نماز کے بعد، the Holy Prophet told حضرت بلال، Holy Prophet نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا Tonight when I was taken to the paradise, I heard your footstep, you kept walking ahead of me. کہ جب آج رات مجھے جنت میں لے جایا گیا، جنت کی سیر کرائی گئی، تو میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی. تم جو تھے وہاں پہ آگے کہتے ہیں تمہارے قدموں کی چاپ میں نے اپنے آگے سنی. It was excellent as he used to walk holding to the bridle of the camel in this world. The Holy Prophet also bestowed on the Hazrat Bilal the honor of being the first Muazzin of Islam, as he was the one who gave the call to prayer. اس کے علاوہ یہ اعزاز حضرت بلال ہی کو حاصل تھا کہ وہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے، یعنی کہ اسلام وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے تھے، یعنی کہ وہ آئیں اور اللہ کی عبادت کریں. On the occasion of the victory of Makkah، جب مکہ فتح ہوا، when the Prophet destroyed the 360 idols in the Kaaba، اور حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت جو تھے وہ کعبہ میں گرائے. he commanded حضرت بلال to give اذان، تو انہوں نے حضرت بلال کو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اذان دیں. thus in the Kaaba the first azan was given by حضرت بلال. تو یہ بھی اعزاز حضرت بلال ہی کو حاصل ہے کہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے کعبہ کے اندر اذان دی. حضرت بلال has audience with the Holy Prophet in his dream. After the passing away of the Holy Prophet, حضرت بلال left Medina and went away to Syria. جب حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت بلال جو تھے انہوں نے مکہ چھوڑ دیا اور سیریا چلے گئے. Every moment was spent remembering his beloved prophet. He missed him sorely. One night he saw the Holy Prophet in his dream, telling him. وہ کیا کرتے، وہ ہر وقت حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہتے. ایک رات انہوں نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا اور وہ ان سے کہہ رہے تھے
Has not the time come and yet when you will come and meet me? کیا وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ جب تم آؤ اور مجھ سے ملو؟ حضرت بلال was so removed that he immediately left for مکہ. حضرت بلال جو تھے یہ خواب دیکھ کے وہ فوراً مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. He went to scared of the holy prophet and wept for a long unconsolably. وہ وہاں پہنچے اور وہ وہاں پہ جا کے یعنی کہ مکہ پہنچ کے کافی روئے. حضرت حسان and حضرت حسین also joined him there and said, حضرت حسن اور حضرت حسین بھی ان کو مکہ میں ملے اور انہوں نے ان کو جوائن کیا. We have a great desire to listen to your اذان. اور انہوں نے حضرت بلال سے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اب آپ کی اذان سنیں. He stood on the roof and began giving اذان. وہ کیا ہوئے، حضرت بلال چھت پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اذان دینی شروع کی. As soon as he said Allahu Akbar, people got startled because Hazrat Bilal had been appointed in the life of the Holy Prophet as Muazzin. They thought that perhaps the Holy Prophet had come back. Excited, they all rushed towards the Masjid an-Nabawi, all the veiled women, and they poured out of their homes, started asking if the Holy Prophet had returned. It is said that the never began where so many people seen weeping in the Medina. کیا ہوا کہ جب حضرت بلال نے جب مکہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کی تو لوگوں کو لگا کہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہیں، اور لوگوں نے رش یعنی کہ بہت زیادہ لوگ جلدی وہاں مسجد نبوی پہنچے نماز پڑھنے کے لیے. اور وہ تمام تر خواتین جو کہ پردہ کرتی تھیں وہ بھی اپنے گھروں سے باہر آئیں. اور کہ کتنے تاریخ میں وہ دن اس دن سے پہلے ایسا کوئی دن نہیں تھا جس دن لوگ سب سے زیادہ روئے تھے. Death. Hazrat Bilal sincerely loved his prophet after he left this world. حضرت بلال جو تھے وہ کیا کہتے ہیں sincerely loved یعنی کہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب انہوں نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا فانی سے چلے گئے, حضرت بلال's life waited patiently and restlessly for the time that he would be again meet his beloved prophet. تو حضرت بلال بھی اس وقت کا شدت سے انتظار کرتے کہ جب وہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے. As the time of his death approached, he would recite a verse in the state of ecstasy. The meaning of the verse was, اور اس ورڈس کا مطلب تھا, tomorrow I will meet the prophet closest and the dearest to me, my beloved prophet and companion, seeing the extremely pain of the approach of the death. جب ان کا وفات کا آخری وقت پہنچا تو حضرت بلال جو تھے یہ ورس جو تھے وہ بار بار اپنی اس کا ورد کر رہے تھے کہ میں اب کل حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا. ان کی جو وفات کا وقت تھا اس کو دیکھ کے تمام تر صحابی جو تھے وہ بہت زیادہ پین میں تھے. ہز وائف, وہ تمام تر لوگ یعنی کہ صحابہ کرام جو تھے وہ تمام تر لوگ ان کی وفات کا آخری وقت دیکھ رہے تھے, وفات کا وقت دیکھ رہے تھے کہ وہ کس قدر پین میں تھے. ہز وائف wept and said, ان کی جو بیگم تھی حضرت بلال کی وہ رو رہی تھیں, انہوں نے کہا Alas, but Hazrat Bilal said, say this, it is a time of joy. انہوں نے کہا کہ افسوس ہے, لیکن حضرت بلال نے کہا کہ نہیں تم یہ نہ کہو لیکن یہ وقت تو خوشی کا ہے. His tomb in Syria, اور حضرت بلال کا جو مقبرہ ہے وہ سیریا میں ہے. Number 2, question number 3, question number 4 and question number 5. یہ آپ لوگ کہاں سے دیکھ کے بک کا question number 2, question number 3, question number 4 and question number 5 I am giving you in the diary. یہ question آپ لوگوں کو نیکسٹ کلاس تک یاد ہونے چاہیے. These are very important questions. Battle of Tabuk.
Okay, now we are going to start our next chapter, Battle of Tabuk. It is on page number 89. After the defeat in the Battle of the Mauta, जंग मौता में रोमन्स की हार हुई थी और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पेशेंट थे कि वो किसी तरीके से मदीना के ऊपर हमला कर दें. द इम्पीरियर ऑफ द रोमन हेराक्लस गैदर्ड अ वेरी लार्ज फोर्स. क्या कहते हैं, रोमन एम्पायर जो था हेराक्लस, वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी फ़ौज को तैयार किए बैठा था. The Prophet ﷺ got the news of the impending attack from some Syrian traders who had come to the Medina in the connection with the business. अच्छा, इस जंग की तैयारियों के बारे में हुज़ूर का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ट्रेडर्स से पता चला जो कि तिजारत करने के लिए मदीना आए थे और वो सीरिया से आए थे. तो उन सीरियंस ने ये बताया कि जो हेराक्लस है वो एक बड़ी फ़ौज तैयार किए बैठा है कि वो कि मदीने पे हमला कर दे. ओके, और वो जो ट्रेडर्स थे वो ऑलिव ऑयल की डील करने के लिए आए थे मदीना. और ये आप लोगों से ब्लैंक में पूछा जा सकता है कि वो जो सीरियन ट्रेडर्स थे जिनसे क्या कहते हैं इस बात का पता चला कि रोमन एम्पायर जो था वो क्या कहते हैं जंग करने के लिए तैयार बैठा है, वो उस जंग के बारे में किससे पता चला था, जो आप लोग बताएंगे कि सीरियन ट्रेडर्स से पता चला था. और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है अगर कि वो सीरियन ट्रेडर्स किस चीज़ की तिजारत करने के लिए आए थे मदीना, तो आप लोग बताएंगे ऑलिव ऑयल की तिजारत करने के लिए ना. और उसके बाद हुज़ूर का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम्स को ये हुक्म दिया था कि वो भी जहाद की तैयारी करें. एक्सक्यूज ऑफ द hypocrites and the ओके. और फिर जब उन्होंने जहाद का हुक्म दिया मुसलमानों को, तो जो क्या कहते हैं मुनाफिकीन थे उन्होंने वो किस तरीके से इस जहाद से पीछे हटे और बिलीवर्स यानी कि जो क्या कहते हैं ईमान वाले लोग थे वो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को पेश किया इस जंग में जहाद के लिए. इट वॉज एन एक्सट्रीमली हॉट समर, गर्मियों के बहुत ही शदीद गर्मियों के दिन थे. एंड द मुस्लिम्स वर इल इक्विप्ड, गर्मियों के दिन थे और मुसलमानों के पास ज़्यादा असलहा नहीं था, वो इल इक्विप्ड थे, मतलब कि उनके पास असलहा जो था यानी कि साजो सामान लड़ने के लिए जंगी सामान वो ना होने के बराबर था. When the hypocrites heard the call to arms or at the critical juncture, they got very nervous. जब मुनाफिकीन ने इस चीज़ का मतलब किस चीज़ के बारे में सुना कि जंग होने जा रही है, उस जंग के अंदर शिरकत करनी है, और जबकि जो आर्म्स हैं, आर्म्स की बहुत ज़्यादा कमी है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए. एक्सक्यूजिंग themselves ऑन द ग्राउंड ऑफ द समर हीट, और उन्होंने इस चीज़ से एक्सक्यूज़ किया कि वो इतनी गर्मी में मतलब कि निकल जाएंगे उसके लिए जंग के लिए. दे रिफ्यूज एंड रिलैक्स, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मना कर दिया और रिलैक्स हो गए. एंड टू द टॉप ऑफ इट दे स्टार्टेड डिस्करेजिंग अदर एज वेल. क्या कहते हैं इसके साथ साथ ये तो उन्होंने क्या कि वो तो पीछे हट गए. ऑन द टॉप ऑफ दैट वो उन लोगों को जो कि जाने के लिए तैयार थे, जो जंग में शिरकत के लिए बिल्कुल रेडी थे, उनको बहकाने लगे कि तुम ना जाओ. सेइंग दिस, उनको ये कहा, शुड नॉट सेंड आउट इन सच हीट, कि इतनी गर्मी में, इतनी हीट तपती हुई गर्मी में बाहर मत जाओ, बाहर ना निकलो, ये जंग के लिए ना निकलो. बट द बिलीवर्स गॉट बिजी मेकिंग प्रिपरेशन, लेकिन जो ईमान वाले लोग थे वो इस चीज़ में कहते हैं गर्मी सर्दी के बारे में सोचे बगैर वो इस चीज़ में बिज़ी रहे कि वो किस तरीके से किसी तरीके से इस तरह प्रिपेयर हो जाएं कि वो जंग में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं. वो अपनी प्रिपरेशन करने लगे कि मतलब कि साजो सामान इकट्ठा करना, ठीक है, और ऊँट वगैरह की यानी कि जानवरों को देखना, मतलब कि कितने जानवर किस तरह मिल सकते हैं, तमाम तर चीज़ें देखना. जंग की तैयारियों में वो लोग लगे रहे, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है. हज़रत उमर ब्रॉड हाफ द थिंग्स फ्रॉम हिज हाउस, हज़रत उमर के घर में जितनी भी चीज़ थी वो आधी चीज़ें लेके जंग में हुज़ूर का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए. हज़रत अबू बकर ब्रॉड ऑल दैट ही पजेस्ड, हज़रत अबू बकर जो थे वो तमाम तर चीज़ें जो थे घर में
وہ کہا جاتا ہے کہ جھاڑو پھیر کے وہ تمام تر چیزیں، یعنی کہ کچھ چیز انہوں نے گھر میں نہ چھوڑی، تمام تر چیزیں لے کے وہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. دا پروفٹ آسکڈ، تو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا واٹ ہیو لیفٹ یو لیفٹ فار یور فیملی، کہ تم نے اپنی فیملی کے بارے یعنی کہ اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. ہی آنسر، انہوں نے جواب دیا، اللہ دا المائٹی اینڈ ہز میسنجر، اللہ اور اس کے پیغمبر. حضرت عبد الرحمن بن عوف brought 200 اوقیہ سلور، حضرت عثمان بن عوف 2000 سلور کے سکے یعنی کہ چاندی کے سکے لے کے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تھے. اور حضرت عثمان جو تھے انہوں نے پریزنٹ کیا، یعنی کہ وہ لے کر آئے 300 کیمل with a lot of goods and 1000 dinars to the holy prophet، اور 1000 دینار انہوں نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت عثمان جو تھے یہ بہت زیادہ ویلدی تھے، تو انہوں نے، اور وہ بہت سخی بھی تھے، تو انہوں نے اپنی کیا کہتے ہیں سخی رویے کی بنیاد پہ انہوں نے اتنی تمام تر چیزیں بھی حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. حضرت ابو بکر براٹ اوکے سوری وی ہیو بین ریڈ دس آؤٹ. The prophet was very pleased and said، اور حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا اور یہ دعا کی، after this action، اس ایکشن کے بعد، اس کام کے بعد، کوئی no other action can harm عثمان، کوئی بھی ایکشن جو تھا وہ حضرت عثمان علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. او اللہ، پھر انہوں نے یہ دعا کی، او اللہ، اے اللہ، آئی ایم پلیزڈ ود عثمان، میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں. ادر کمپینینس یعنی کہ دوسرے صحابہ کرام جو تھے، ٹو گیو ویدر دے could afford to help in the jihad، انہوں نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی وہ کیا کہتے ہیں جہاد کے لیے یعنی کہ جنگ کے لیے پیش کر سکتے تھے انہوں نے پیش کیا تھا. بٹ اسٹل دے ہیو ناٹ انف اکوپمنٹ اور ہارسز ان دا کیمل فار دا آرمی، لیکن تمام تر چیزوں کے باوجود، یہ تمام تر چیزیں جو کہ اکٹھی ہوئی تھی تمام تر صحابہ کرام سے، ان تمام تر چیزوں کے اکٹھا ہونے کے باوجود ابھی بھی اتنے انف نہیں تھا، مکمل چیزیں نہیں تھیں، اتنی پوری چیزیں نہیں ہو رہی تھی، ہارسز پورے، گھوڑے پورے نہیں ہو رہے تھے اور اونٹ بھی پورے نہیں ہو رہے تھے کہ آرمی یعنی کہ فورسز کو، جتنے بھی لوگ اس کے اندر جنگ میں موجود ہیں، ان کو گھوڑے اور کیمل، اونٹ مل جائیں. سم کمپینینس کیم ٹو دا ہولی پروفٹ، کچھ صحابہ کرام حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور کہا، دے ور ویری پور، کہ ہم جو ہیں وہ بہت غریب ہیں. If there were horses available, they would not like to be deprived of the honor of the participating in the war. کہ ہم بہت غریب ہیں، اگر ہمیں کچھ گھوڑے مل جائیں تو ہم جو ہے وہ اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم جنگ میں شامل ہو کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں. But the holy prophet did not have any horses to camels, so he apologized to them. لیکن حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گھوڑے یا پھر اونٹ بچے باقی نہیں بچے تھے کہ وہ ان کو دے دیتے، تو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت کر لی. When these companions heard this, they began to weep. جب وہ تمام تر صحابہ کرام نے یہ سنا تو وہ رونے لگے. Departure of the holy prophet with the army for the Tabuk، تبوک کے لیے آرمی کا روانہ ہو جانا. When the companions were ready, the holy prophet appointed Hazrat Muhammad bin Musallima as the governor of the Medina during his absence. جب حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے، انہوں نے حضرت محمد بن مسلمہ کو وہاں کا گورنر بنایا اپنی غیر موجودگی میں. اینڈ لیفٹ حضرت علی ٹو ٹیک کیئر آف دا فیملی، اور حضرت علی کو کہا کہ میری غیر موجودگی میں گھر والوں کا خیال رکھنا. حضرت علی سیڈ ٹو دا پروفٹ، حضرت علی نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، او پروفٹ، اے اللہ کے رسول، یو آر لیونگ می ود دا وومن اینڈ دا چلڈرن، کہ آپ مجھے چھوڑے جا رہے ہیں بچوں اور عورتوں کے ساتھ. دا پروفٹ آنسرس، تو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آر یو ناٹ ہیپی دیٹ یو آر ان دا سیم ریلیشن شپ ٹو می ایز اے پروفٹ ہارون
واز پروفٹ موسیٰ، کہ تمہیں اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے بالکل ویسے ہی ہو جس طرح پیغمبر ہارون کے لیے پیغمبر موسیٰ تھے. The Holy Prophet then left for Tabuk with an army of 30,000 in the month of the Rajab 9 ہجری. اور کیا کہتے ہیں حضرت علی کو یہ کہہ کے وہ اس جنگ کے لیے روانہ ہو گئے 30,000 آرمی کو لے کے رجب کے مہینے میں 9 ہجری میں. اور یہ بھی آپ لوگوں کے بلینک میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. دا اسپرنگ آف دا تبوک. اب تبوک کی گرمی کے بارے میں سنیں. ڈے بیفور arriving at the Tabuk, the Holy Prophet told his companions, جب وہاں پہ پہنچنے سے ایک دن پہلے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے عرض کیا that they would reach the spring of Tabuk at the time of the charged prayer, کہ تم تبوک کے مقام پہ پہنچو گے چارجڈ کے وقت. but nobody was to take water from the it. کیا کہتے ہیں وہاں چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، چشمے کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم چشمے پہ پہنچو گے، تبوک کے چشمے پہ پہنچو گے چاشت کے وقت، لیکن اس چشمے سے پانی مت لینا. when they reached the following day, جب وہ اس دن اس چشمے پہ پہنچے، the water from the spring was oozing out drop by drop. تو اس چشمے سے پانی بہہ رہا تھا drop by drop with great difficulty، اور بہت ہی مشکلوں سے. they collected it in a vessel. انہوں نے ایک مطلب کہ ایک گھڑے میں یا پھر ایک پیالے میں سمجھ لیں، انہوں نے وہ پانی جمع کر لیا. the Holy Prophet washed his luminous face. حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اس پانی سے دھویا اور ہاتھ بھی دھوئے with it and threw it back into the same spring. اور انہوں نے وہ پانی اس چشمے میں واپس گرا دیا. spontaneously the spring started to bubble and gush forth. اور فوراً ہی اس چشمے سے بہت زیادہ پانی ابلنا شروع ہو گیا. the whole army used the plentiful water comfortably. اور تمام تر صحابہ کرام نے جتنے بھی کتنے فوج جو تھی، جتنے بھی لوگ تھے اس فوج میں، ان لوگوں نے پھر اس چشمے سے اس چشمے کا پانی یوز کیا، اور اس چشمے کا پانی تمام تر لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. the Holy Prophet told حضرت معاذ بن جبل، اور حضرت معاذ بن جبل سے تو جب حضرت معاذ بن جبل سے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او معاذ، اے معاذ، if you live reach Tabuk and step to the camp, you will see the whole area filled up with garden. کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مہلت دی تو تم دیکھو گے کہ تبوک کا یہ ایریا جو ہے وہ گارڈنز میں تبدیل ہو جائے گا. after traveling for 14 days they reached Tabuk and set up a camp. 14 دن کی طویل مسافت کے بعد وہ تبوک پہنچے، تبوک کے مقام پہ پہنچے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے کیمپ لگائے. تبوک از ہاف وے بٹوین دا مدینہ اینڈ ڈمسکس. کیا کہتے ہیں دمشق اور مدینہ کے درمیان میں یہ تبوک آتا ہے. دا پروفٹ اسٹیڈ دیئر فار 20 days. اور حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 20 دن قیام کیا. یٹ نو ون اپیئرڈ ٹو فائٹ دیم. اور 20 دن تک قیام کیا، لیکن کوئی بھی وہاں پہ ان سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا. بٹ دا ٹرپ ٹو تبوک واز ناٹ ریئلی اے ویسٹ. لیکن وہاں پہ جانا ضائع نہیں رہا. بیکاز دا enemy was daunted, the Nimrod tribes presented themselves and accepted the leader of the Holy Prophet. لیکن وہاں پہ جانا وہ نہیں رہا، ضائع نہیں رہا. وہاں کے جو لیڈرز تھے وہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہاں کے ٹرائبز جو تھے، قبیلے کے ٹرائبز جو تھے، وہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے لیڈر قبول کر لیا. The chieftain of Ayla, Azra and the Christians of the Jarba came to the Prophet and made a peace treaty that they agreed to the pay jizya. No battle was fought. اور کیا کہتے ہیں یہ جو تمام تر لوگ ہیں ایلا کے، عزرا کے اور کرسچنز جو تھے، یہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے ایک امن معاہدہ پیش کیا کہ اب کوئی جنگ نہیں ہوگی. بٹ دا پیس پیکٹ ود دا کرسچنز پروف ٹو بی این امپورٹنٹ وکٹری فار دا مسلمس. اور کیا ہوگا، ہمارے درمیان امن رہے گا. اور یہ امن پیکٹ جو تھا
یہ امن کا معاہدہ کرسچنس کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی فتح ثابت ہوئی، بہت ہی فتح ہوئی اس جنگ کی تبوک کی. دس واز دا لاسٹ بیٹل آف دا مسلمس ان وچ دا ہولی پروفٹ پرسنلی پارٹیسپیٹڈ. یہ لاسٹ بیٹل تھی، جنگ تھی حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ مسلمانوں کی آخری بیٹل تھی، جنگ تھی جس کے اندر حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا تھا. اور اس مطلب کہ جنگ تبوک کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایک اور مرتبہ ریوائز کر دوں اگر یہ آپ لوگوں کے پاس کوشچن میں آ جاتا ہے کہ جہاں پہ جنگ تبوک کے مقام پہ جا کے وہاں پہ جنگ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن وہاں کے جو ٹرائبز لیڈر جو تھے جو کہ جنگ کرنے کے لیے اپنی جو فوج تھی وہ تیار کیے بیٹھے تھے، وہ حاضر ہوئے تھے اور کرسچنس بھی حاضر ہوئے تھے. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو قبول کر لیا تھا اور کرسچن سے امن معاہدہ کیا تھا کہ اب سے کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور کیا کہتے ہیں اب سے کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو مسلمانوں کے لیے یہ پیس پیکٹ جو تھا یہ بہت بڑی وکٹری تھی. دا یونیک انسیڈنٹ آف دا ریپینڈنس آف دا تھری کمپینین، کیا کہتے ہیں ایک یونیک انسیڈنٹ، بہت ہی یونیک اتفاق تھا کہ معافی جو تھی ان کی قبول ہو گئی تھی 3 صحابہ کرام کی. اب وہ 3 صحابہ کرام کون تھے یہ دیکھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہدین سے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس جنگ میں ہمارے ساتھ تو نہیں آئے ہیں لیکن انہیں اس جنگ کا پورا اجر ملا ہے. تو صحابہ کرام بہت حیران ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ یا اے رسول اللہ، ایسے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ جنگ پہ ہمارے ساتھ آئے بھی نہیں ہیں، شریک بھی نہیں ہوئے، لیکن ان کو پورا ریوارڈ اس کا مل رہا ہے. تو حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی نیت تو تھی جنگ میں شامل ہونے کے لیے، لیکن ساز و سامان کی کمی کے باعث وہ اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے. اور حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق تبوک کا جو ایریا ہے آج بالکل گارڈن سے بھر چکا ہے. When the Holy Prophet returned to the Medina، جب حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے مقام پہ واپس پہنچے with the Muslims army، مسلمانوں کی آرمی کے ساتھ، the hypocrites یعنی کہ جو منافقین تھے who had avoided going to the war، جنہوں نے اوائڈ کیا تھا جنگ پہ جانا، went to the Holy Prophet and started giving false excuses، انہوں نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بہانے پیش کرنے لگے. To the all appearances he continued to accept their lame excuses، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ لیم ایکسکیوزز کو قبول کر لیں. بٹ there were 3 companions who did not go because of their یہ غلطی جو تھی اس کو قبول کیا. The Holy Prophet told them they should go away، انہوں نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. کو کہا کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا. تو everyone boycotted them، تو تمام تر لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا. حضرت کعب says that the other 2 took it so much to the heart they stopped going out and stayed home, but I used to go to the masjid and perform prayer with everyone and go to the market, but no one spoke to me. اچھا، ایک صحابہ کرام جو تھے وہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت کعب جو تھے انہوں نے کہا کہ 2 صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اس کو اتنا اپنے دل پہ لے لیا اس چیز کو کہ وہ گھر سے باہر بالکل نہیں نکلتے، لیکن میں نکلتا ہوں، میں مسجد بھی جاتا ہوں، مارکیٹ بھی جاتا ہوں، لوگوں سے سلام دعا بھی کرتا ہوں، لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا. ہی فیلٹ دیٹ، اور ان کو لگا کہ پوری دنیا ان پہ بہت سخت ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے. دیز 3 companions wept all the time، یہ تین کمپینینز جو تھے صحابہ کرام جو تھے یہ دنوں رات رویا کرتے تھے اور اپنی جو ریگریٹنگ دیئر ایرر، اپنی پچھتاووں پہ، اپنے غلطیوں پہ پچھتاوا کرتے رہتے تھے. فائنلی آفٹر 15 days، آخر کار 50 دن بعد، ایٹ دا ٹائم آف فجر پریئر، فجر کی نماز کے بعد، دیئر ریپینٹنس یعنی کہ ان کی معافی قبول ہو گئی. اور ان کی معافی جو ہے وہ سورہ توبہ میں ورس 102 میں موجود ہے، 102 میں. آن دا وے ٹو تبوک، تبوک کے طرف جاتے ہوئے، دیٹ پلیس آف دا following admonitoring can be seen where the wrath of the punishment of the Allah Almighty was inflicted on the people of Samud. قوم سمود کے اوپر تبوک کے مقام کی طرف جاتے ہوئے قوم سمود یعنی کہ جس مقام پہ
عذاب دیا گیا تھا قوم سمود کو، وہ مقام بھی آیا تھا. when the prophet passed that spot, جب حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام کو کراس کیا، ہی covered his face، انہوں نے حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیس کو کور کر لیا. raised his camel and instructed his companion، اور اپنے اونٹ کو جو تھا وہ ریز کر لیا. انسٹرکٹیڈ his companion، جلدی جلدی وہاں سے چلنے لگے. اور یہ کمپینینس کو یعنی کہ صحابہ کرام کو یہ انسٹرکشنز دیں، نو ٹو انٹر دا ہاؤس آف دیز ایول پیپل، ان ایول لوگوں کے کیا کہتے ہیں گھروں میں داخل نہ ہونا. ناٹ ٹو ڈرنک واٹر فرام دیئر، یہاں سے کوئی پانی مت پینا. نو میک ابلیوشن ود اٹ، اس یہاں پہ جو پانی ہے کوئی اس پانی سے وضو نہیں بنائے گا. اینڈ پاس بائی دیئر ود دیئر ہیڈس لوور ان ویپنگ، اور یہاں سے گزرو اپنے سروں کو نیچے کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. دوز ہو ہیڈ ٹیکن واٹر بائی مسٹیک ٹو نیک ڈف اور ہیڈ آلریڈی نیک دیئر ڈوف بٹ they were told to throw the water away and feed the dove to the camel. اچھا کیا کہتے ہیں جن لوگوں نے وہاں سے پانی پی لیا تھا ان کو یہ انسٹرکٹ کیا گیا تھا کہ وہ اس پانی کو اگل دیں. all the men obeyed his order and passed by that region. اور تمام تر لوگوں نے کیا کیا تھا، اس مطلب کہ اس انسٹرکشن کو فالو کیا تھا، انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے وہ اس مقام سے گزرے تھے. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو the diary of that chapter. اس مطلب کہ آپ لوگوں کے فائنل ایگزامینیشن میں 4 چیپٹرس انکلوڈ ہیں. تمام 4 چیپٹرس کے جو ڈو یو نوز ہیں وہ آپ لوگ سارے کے سارے پریپیئر کریں گے، کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے. سیکنڈ تھنگ از آپ لوگوں کے سورہ احزاب میں جو ہے آپ لوگوں کے پاس سورہ احزاب کی سورہ احزاب کی 9, 10 and 11 آیات ہیں، تو آپ لوگ 9, 10, 11 پریپیئر کریں گے اپنے لیے. اور جو احادیث ہیں وہ 7, 8, 9 ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اگر زیادہ کروائی گئی ہیں اور کانٹینٹ میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ لوگ وہ پریپیئر نہیں کریں گے فرام دا ایگزامینیشن. اوکے. Now I am going to show you some assessment. میں آپ لوگوں کو اسسمنٹ شو کر رہی ہوں. یہ اسسمنٹ بھی آپ لوگوں کی اکارڈنگ ٹو دا پیپر پوائنٹ آف ویو بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے دکھا دوں بس ایسے ہی ٹھیک ہے. آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو بلا لوں گی. اوکے. میں پڑھ کے بول رہی ہوں. ارے پڑھوں گی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. اسٹوڈینٹس آپ کو اس کو کیپچر کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے پاس اسسمنٹ ہے، یہ آپ لوگ کیپچر کر سکتے ہیں. فرسٹ دکھا دی. صاف دکھ رہا ہے. ارے کیپچر تو کرنے دو نا. اسسمنٹ 3 ایک سین میں یہ والا وہ نہیں ہوا نا. یہ نہیں آئے گا پہلے، یہ اسسمنٹ 3 آئے گا تو اسسمنٹ 4 کا آدھا کام یہ لکھ کر
सब आ गए. चारों पेजेस दिखा दिए क्या? पक्की बात है. ओके नाउ क्लास, दिस इज़ योर असेसमेंट. आप लोगों को असेसमेंट शो करवा दिया गया है. ये असेसमेंट आप लोग घर पे फॉर द एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर सकते हैं. और इसके अलावा ये असेसमेंट जो है, इस असेसमेंट की तैयारी कीजिएगा. इसके अलावा बुक भी आप लोग क्या करेंगे, बुक भी रीड आउट करेंगे. और बुक, इसके अलावा भी बुक में से भी आप लोगों के पास फिलिंग द ब्लैंक आएंगी. आप लोग तमाम तरह फिलिंग द ब्लैंक्स बुक के भी फॉलो करेंगे, बुक के चैप्टर्स की भी फॉलो करेंगे, और ये असेसमेंट की भी फॉलो करेंगे. टू एंड दिस क्लास, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.